مصیبت زدہ ریچھ۔ مانی خرگوش جیسے ہی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو ایک درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ مانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہے۔ پہلے مانی خرگوش نے سوچا کہ اسے باہر جا کر دیکھنا چاہیے، شاید کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ رات کا وقت ہے، اگر کوئی درندہ شکار کی تلاش میں پھر رہا ہوگا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالے۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کراہنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد مانی نے سوچا کہ کسی مصیبت زدہ کی مدد نہ کرنا اچھی بات نہیں۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے نکل آیا۔ وہ آواز تالاب کی طرف سے آ رہی تھی۔ مانی خرگوش جب وہاں پہنچا تو اسے زمین پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ مانی نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایک ریچھ اپنی ٹانگ تھامے بیٹھا تھا جو لوہے کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ مانی خرگوش نے اس سے پوچھا، تمہاری ٹانگ اس شکنجے میں کیسے پھنس گئی؟ ریچھ کراہتے ہوئے بولا، میں تالاب سے پانی پینے آیا تھا، بدقسمتی سے اندھیرے میں اس شکنجے کو نہ دیکھ سکا۔ مانی نے جھک کر دیکھا تو سمجھ گیا کہ کسی شکاری نے جانوروں کو پکڑنے کے لیے جھاڑیوں میں شکنجا لگا رکھا تھا۔ ریچھ کا پاؤں انجانے میں اس میں پڑ گیا اور اس کی ٹانگ پھنس گئی۔ درد کی شدت سے ریچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مانی نے ریچھ کی ٹانگ شکنجے سے نکالنی چاہی مگر ناکام رہا۔ پھر اس نے کچھ سوچا اور ریچھ کو تھوڑا انتظار کرنے کا کہہ کر جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جو بھاگا تھوڑی دیر میں اس نے جنگل کے بہت سے جانوروں کو اکٹھا کیا اور ریچھ کے پاس لے آیا۔ اب یہ ہوا کہ ریچھ کو تکلیف میں دیکھ کر جانوروں کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ وہ شکنجے سے اس کی ٹانگ چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ٹانگ کیسے چھڑائی جائے۔ آخر ہنی گلہری نے کہا، کیوں نہ ہم زمین کھود کر شکنجے کو باہر نکالیں؟ سنہری مرغی بولی، کوکو 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 کوکو، ترکیب تو اچھی ہے مگر اس بیچارے کی ٹانگ تو پھر بھی شکنجے میں پھنسی رہے گی۔ مانی خرگوش بولا، سب سے پہلے ہمیں کسی محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ شکاری سے بچا جا سکے، پھر شکنجے کھولنے کی ترکیب بھی سوچ لیں گے۔ اس کی رائے سے سب نے اتفاق کیا۔ چنانچہ مانی خرگوش، ہنی گلہری اور سنہری مرغی اپنے پنجوں سے زمین کھودنے لگی۔ بی پتخ مٹی ایک طرف ہٹاتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شکنجا زمین سے نکل آیا۔ اب سب جانوروں نے مل کر اس بھاری لوہے کے شکنجے کو اٹھایا، بہت ہی مشکل سے، اور کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں چل پڑے۔ ریچھ بھی لنگڑاتا ہوا بڑی مشکلوں سے شکنجے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ سب ایک پہاڑی کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ وہاں مانی خرگوش نے شکنجے کا اچھی طرح جائزہ لیا تو اسے ایک کیل نظر آئی۔ اس نے زور سے کیل کھینچی تو شکنجا ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سب جانور ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور ریچھ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں آزاد ہو گئی تھی۔ ریچھ کو آزاد دیکھ کر سب جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ ریچھ نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی سب جانور اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی چلے گئے۔ اب جب دوسرے دن شکاری اس خیال سے شکنجا دیکھنے آیا کہ شاید اس میں کوئی پھنس گیا ہوگا شکار، لیکن یہ دیکھ کر وہ تو حیران ہی ہو گیا کہ وہاں تو شکار کو کیا شکنجا بھی غائب تھا۔ اب دیکھو نا، کمزور جانوروں نے اپنے اتحاد سے چالاکی سے شکاری کو شکست دے دی تھی اور شکار کے لالچ میں اپنے شکنجے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو بچوں، اب آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کہانی سن کر کیا محسوس کیا؟ جی ہاں، یہی کہ آپس کا اتفاق اور آپس کی محبت بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑا دشمن بھی ہمیشہ کے لیے زیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کے کام آ کر ہر ایک کا دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ سب آپ سے بھی محبت کرنے والے بن جائیں۔